السلام علیکم. ہم لوگوں کی جو اسٹڈیز ہیں جاری ہیں، امید ہے آپ بور نہیں ہو گئے ہوں گے. یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. مشورہ میں نے پہلے بھی آپ کو دیا تھا، دوبارہ دیتا ہوں، پڑھ کے آئیے، آپ کو آسانی ہوگی. پڑھ کے نہیں آئیں گے تھوڑی سی مشکل رہے گی. ایز پر اوور پریکٹس جو ہم نے بنا لی ہے، ہمارا لاسٹ ٹاپک جو تھا اس میں ٹوٹل 13 پوائنٹس تھے. جو وی ور ڈسکسنگ دی فیکٹرز ریسپانسبل فار ڈیولپمنٹ آف ایڈمنسٹریٹو لا. ایڈمنسٹریٹو لا کی ڈیولپمنٹ کیوں کر ہوتی ہے، کن وجہوں سے ہوتی ہے، کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. دیر آر بیسکلی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فیکٹرز ہیں، کیونکہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ when we are to shift from national security state to welfare state، تو اس کے لیے ہر چیز جو عوام کے حق میں بہتر ہو اس پہ عمل کرنا چاہیے ہے. لوگوں کی، آپ کی اور میری رائے بھی یہی ہے کہ وی نیڈ ٹو گیٹ انٹو اے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ. لہٰذا جو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ سوشل سیٹ اپ کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، سوشل سیٹ اپ میں امپرومنٹس لا رہے ہوتے ہیں. پولیو کے قطرے وہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانا وہ گورنمنٹ کی، اسٹیٹ کی رادر ذمہ داری. دیکھیے، گورنمنٹ اور اسٹیٹ دو مختلف چیزیں ہیں. آج کل مسٹر اے کی حکومت ہے، اس سے پہلے مسٹر بی کی، اس سے پہلے مسٹر سی کی، اس سے پہلے مسٹر ڈی کی حکومت تھی. جبکہ اسٹیٹ آف پاکستان، ریاست پاکستان ایک الگ اینٹیٹی ہے. ریاست پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ آج ایک ملک کا نام پاکستان ہے، پھر دوسرے ملک کا نام پاکستان ہے، پھر تیسرے ملک کا نام. پاکستان کی جغرافیائی حدود سیم رہیں گی اور اس میں جو حکومتیں ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچوں کو بیماریوں سے دور رکھیں، ہمارے اپنے بچوں کو وہ بیماریوں سے دور رکھیں. تو وی آر انٹرنگ انٹو اے سوشل ویلفیئر سوسائٹی، اور سوشل ویلفیئر سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کی بہت ساری وجہ ہوتی ہیں جو ہم نے جو یہاں پہ ڈسکس کی ہیں. یہ جسٹ 13 ہے. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی چیٹنگ کرا رہا ہوں آپ کو. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ صرف 13 تک ہی محدود نہ رہیے گا. آپ جسٹ اپلائی یور مائنڈ، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی امپرومنٹ ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے بھی ضرور 13 کیا آپ 40، اگر آپ کو ایگزام میں یہ سوال ہے، دس از ناٹ اے پرومس کہ میں آپ کو سوال دے رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا. سو اگر آپ کے پاس سوال آئے کہ فیکٹرز ریسپانسبل فار ڈیولپمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو لا، دین یو آر ناٹ سپوز ٹو لمیٹڈ اونلی ٹل 13. آپ اس سے زیادہ پر بھی اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو اس سے زیادہ وجوہات ملیں گے، اور ان وجوہات کو بھی آپ اپنے کورس میں شامل کر سکتے ہیں. دیٹ واز آور لاسٹ ٹاپک جو ہم نے پچھلے اس سے پہلے جو تھا نمبر 4 پہ جب ہم نے کیا تھا. جی اب یہ نمبر 5 ہے. ہم نے نمبر 4 پہ جو کیا تھا وہ ہے لاسٹ ٹاپک، اور اب ہم نیکسٹ ٹاپک جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے، فیچرز آف ایڈمنسٹریٹو لا. کون کون سے اس کے فیچرز کی، یار اردو ایسے میرے ذہن میں آ نہیں رہی ہے کہ فیچرز کسے کہتے ہیں. خد و خال، اب اس کے خد و خال کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. لہٰذا اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایڈمنسٹریٹو لا کا مطلب کیا ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں، کانٹینٹس کیا ہیں، کون کون سے فنکشنز ہوتے ہیں. یہ تمام کے تمام ایڈمنسٹریٹو لا کے فیچرز میں ہم ڈسکس کریں گے. آج کے لیکچر میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. اگر میننگ کو دیکھیں تو ہم اس سے پہلے بھی ویسے دیکھ چکے ہیں. دس از دا سیم میننگ
کہ ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کو رولز ریگولیشنز بنانے کے لیے یہ اس کا ایک فیچر ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز اپنے رولز ریگولیشنز بنا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی بہم پہنچے. دس از ون آف دی فیچر. یہی اس کا مطلب ہے کہ وٹ آر دی فیچرز. میننگ, اس کا میننگ کیا ہے کہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل لا ہے وہ کیونکہ ہم کانسٹیٹیوشنل اور ایڈمنسٹریٹو لا ہی آپ کے اس ٹاپک کا نام ہے, تو کانسٹیٹیوشنل لا جو کہ پریویلنگ لا جو کہ سب سے بڑا قانون ہے پاکستان کا یا کسی بھی ریاست کا سب سے بڑا قانون, اس کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن انیبل کرتا ہے ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کو کہ وہ لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے لا میکنگ کریں, پروسیجر بنائیں. اس میں جناب دو فیکٹرز ہیں جو کہ خاص طور پہ ہیں اس ایڈمنسٹریٹو لا میں. ایک جو ہے وہ یہ کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ عام طور پہ صرف ایڈمنسٹریٹو لا کا ہی پورٹ فولیو ہوتے ہیں. میں رولز ریگولیشنز کی بات کر رہا ہوں ود ریفرنس ٹو ایڈمنسٹریٹو لا. وہ اپنے رولز ریگولیشنز خود بناتے ہیں عام طور پہ, کیونکہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹیز ہیں, کانسٹیٹیوشنل لا میکرز ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, نہ ہی ان کے پاس اتنی انرجیز ہوتی ہیں کہ وہ ہر سبجیکٹ پہ الگ الگ کمپریہنسو لا بنا رہے ہوں, بلکہ وہ اتھارٹیز کو امپاور کر دیتے ہیں, انیبل کر دیتے ہیں کہ جناب آپ یو میں گو وتھ دس, آپ خود اپنی لاز, اپنے رولز بنائیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ریمیڈیز کیا ہے. ریمیڈی کیا ہوتی ہے؟ ریمیڈی ہوتی ہے, اس کی اصل اردو ہے ازالہ کرنا. اگر ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کو کہ کسی ایکٹ کی وجہ سے, اگر ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کے کسی ایکٹ کی وجہ سے انڈیویجول کو, عوام کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو, تو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس ہی پروسیجر میں کوئی طریقہ کار رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے رولز میں کوئی پروسیجر رکھ دیا جاتا ہے. یہ ہے ایڈمنسٹریٹو لا کا اصل مطلب. آپ لوگ جو کہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کر رہے ہیں, آپ کو ایک جیسے کہتے ہیں نا گر کی بات بتا رہا ہوں. اٹس اے جنگل, بہت بڑا, بہت وسیع لا میکنگ کے حوالے سے یہ ایک بہت وسیع جنگل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پبلک ایڈمنسٹریٹو لاز کو درست طریقے پہ سمجھ سکیں تو آپ اپنے علم کی بنیاد پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو جی اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم اتنے, آپ نے کہا جی گر کی بات بتا رہے ہیں, گر کی بات کا کیا فائدہ؟ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آپ ان کو چارج کر سکتے ہیں. یو کے میں جو 3 الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں وکیلوں کے لیے, کونسلنگ کر رہے ہوتے ہیں, کونسلرز ہوتے ہیں, ایڈوکیٹ ہوتے ہیں, لائرز ہوتے ہیں. پاکستان میں یہ تمام کام ایک شخص کے سپرد ہوتے ہیں, وکیل ہی تمام کے تمام کام کرے گا. جو کونسلنگ ہے اس میں آپ نے کورٹ پریزنٹیشن نہیں کرنی ہوتی بلکہ کلائنٹ کو سمجھانا ہوتا ہے. تو آپ کسی انڈیویجول کو اپنے ویژن اور وزڈم کی بنیاد پہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا کس رستے پہ چلے. مثال کے طور پہ ایک سرکاری ملازم آتا ہے آپ کے پاس اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ
مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ سے کوئی شکایت ہے تو یا آپ کے پاس کوئی انڈیویجول آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں سرکاری محکمے سے کوئی شکایت ہے، تو آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے، اور ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ جناب آپ چلے جائیں ایف ایس ٹی میں، فیڈرل سروسز ٹریبیونل میں، یا پھر آپ چلے جائیں اس کے بجائے امبڈسمین یعنی محتسب کے پاس چلے جائیں. اور محتسب بھی 5 طرح کے ہوتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کس محتسب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بینکنگ محتسب کی بات کر رہے ہیں یا محتسب اعلیٰ کی بات کس محتسب کی بات کر رہے ہیں. ہم آنے والے دنوں میں ان کو ضرور ڈسکس کر رہے ہوں گے، ہر ایک کا الگ الگ فیچر ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ کس شخص کے پورٹ فولیو میں، کس عہدے کے پورٹ فولیو میں کون سا کام ہوتا ہے اور کون سا کام نہیں ہوتا ہے، اور کس کس طرح کے محتسب ہوتے ہیں، اور ایف ایس ٹی کسے کہتے ہیں، اور لیبر کوڈز کسے کہتے ہیں، اور لیبر کوڈ کس قسم کے کام سر انجام دیتی ہے، اور لیبر کوڈ میں کیا سرکاری ملازم ہی جا سکتے ہیں، سرکاری ملازم کے علاوہ اور لوگ بھی جا سکتے ہیں. اسی طرح محتسب کا پورٹ فولیو کیا ہے، محتسب کی جورسڈکشن کیا ہے، محتسب کے پاس کون کون لوگ جا سکتے ہیں، اس کو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے. یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل جنگل ہی ہے، اس کو آسان الفاظ میں ٹیکنیکل جنگل کہیں گے. اور اس میں اگر آپ تھوڑی محنت کریں گے تو پھر آپ کونسل بن سکتے ہیں لوگوں کو ایڈوائز کرنے کے لیے. سر آپ یو کے کی ایگزامپل دے رہے ہیں، کونسل ہم یہاں بنیں گے، یہ کیا بات کر رہے ہیں. نمبر آف لائرز یو کے میں سارے مل کے کام کرتے ہیں، کونسلر، لائر، ایڈوکیٹ، یہ سارے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ بالکل ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کسی وکیل صاحب کے ساتھ ملیں، اور آپ کو اگر پروسیجر معلوم ہو تو وکیل صاحب آپ کو ویلکم کریں گے، اور آپ ان کے ساتھ مل کے کام سر انجام دے سکتے ہیں. میں آپ کو جیسے کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی نہیں دکھا رہا ہوں، دیٹ از ویری مچ ایکسٹریملی پاسبل. سو اگر آپ اپنا پرائیویٹ کام کرنا چاہتے ہیں، ویسے ایم پی اے کرنے کے بعد عام طور پہ سرکاری ملازمت میں ہی جا رہے ہوتے ہیں، پبلک ایڈمنسٹریشن سے متعلق کام ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اپنا ذاتی کام بھی کرنا چاہیں تو اس کے لیے میں آپ کو طریقہ کار سے آگاہ کیا ہے. اف یو وانٹ یو کین. سوری، یہ ہماری سلائیڈ، میرا ہاتھ غلط دب گیا تھا تو میں اوپر والی سلائیڈ پہ چلا گیا تھا، اس لیے میں دوبارہ نیکسٹ سلائیڈ پہ آ گئے ہیں. اور ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی فیچرز آف ایڈمنسٹریٹو لا. جو گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ ایجنسیز ہیں، اخبار پڑھتے ہیں نا، گورنمنٹ کی ایجنسیز دے آر انڈر ایکسٹریم کرٹیسزم کہ گورنمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ درست طریقے پہ اپنا کام سر انجام نہیں دے رہی ہیں. ان پہ ٹائم اینڈ اگین کرٹیسزم ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ اپنا کام درست طریقے پہ سر انجام دیں. اس کا مطلب یہ ہے جیسے پولیس کے محکمہ، جیسے محکمہ مال، جیسے بہت سارے، جیسے سرکاری ہسپتال، جیسے ایف بی آر کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں، جیسے ایون یونیورسٹیز سے متعلق لوگوں کو شکایات ہیں، تو دیٹ از انڈر کرٹیسزم اور ایکسٹریم کرٹیسزم کہ جناب کام درست طریقے پہ سر انجام نہیں دے رہے ہیں. تو دیٹ از اگین اے فیچر. اور اس کو آگے اگر لے کے چلیں تو جو being the MPA آپ کو جو essential elements of the society, essential elements of the administrative law معلوم ہوتے ہیں. سو آپ ایک بڑی پکچر دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر آپ کو کہا جائے کہ جناب نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر کہا جائے کہ جناب یہ ورچوئل یونیورسٹی کا ٹاپ موسٹ وی سی صاحب کی جگہ خالی ہے، آ جائیں جوائن کر لیں، تو کیا آپ ہینڈل کر لیں گے؟ آپ کو اس کی نو ہاؤ ہے؟ یا آپ کو کہا جائے کہ جناب نادرا کا چیئرمین بن جائیں آپ،
آپ کا تو کیا آپ بن جائیں گے؟ تو کیا آپ نادرا کے محکمے کو چلا سکتے ہیں؟ آپ کہیں حاجی وہ تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے چلانا، میں جو پرانے فوٹنگ ہے اسی فوٹنگ کو آگے لے کے چلوں گا، اور اسی حساب سے میں یونیورسٹی کا وی سی بھی بن سکتا ہوں، اور اسی حساب سے میں نادرا کا چیئرمین، اور اسی حساب سے میں آئی جی پولیس بھی بن سکتا ہوں، اور اسی حساب سے جو ایف بی آر کا چیئرمین یا گورنر اسٹیٹ بینک بن سکتا ہوں، کیونکہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اسی طرح سے کام کریں گے، اور باقی ساری ٹیم چینج نہیں ہوگی بلکہ صرف میں ہی چینج ہو رہا ہوں گا. تو ان کا تو ویسے ہی نمائشی عہدہ ہوتا ہے، تو میں اس کے انڈر بیٹھ کے کام کر سکتا ہوں. نہیں جناب، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. دو باتیں ہیں. وین یو آر اپوائنٹڈ، سو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یو ول کم along with your vision اور your wisdom، اور پرانے طریقہ کار میں آپ امپروومنٹ لے کے آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرانے طریقہ کار سے آپ کو پہلے سے آگاہی حاصل ہونا چاہیے کہ کوئی بھی محکمہ، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کس لحاظ سے آگے موو آن کر رہا ہے، تاکہ آپ اس میں اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ پٹ ان کریں اور اس کو مزید امپروومنٹ کی طرف لے کے جائیں، بجائے اس کے کہ جو کوئی محکمہ جس انداز میں چل رہا ہے اسی کو آپ کیری آن کر رہے ہوں کہ جی آپ نے بڑا کام کر دیا. اگر ایسے ہی کام کرنا تھا تو پھر کیا ضرورت ہے ایک ٹاپ موسٹ پرسن کی جس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. دوسرے، ونس یو اسٹارٹ آسکنگ لوگوں سے کہ اچھا یار اب یہ فائل کو کیا کرنا ہے، اس فائل کو کدھر بھیجنا ہے، اس فائل کو کدھر نہیں بھیجنا، وغیرہ وغیرہ کیا کام کرنا شروع کر دیں، تو پھر ایشو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جن لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں وہ بہت اچھا مشورہ دیں گے اور آپ اس مشورے پہ عمل کرنا، لیکن ایک بات تھوڑی سی اور ہو جائے گی کہ لیٹر آن جب آپ اسٹیبل ہوں گے تو لوگ ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیونکہ آپ کو تو آتا کچھ نہیں تھا اور آپ کو انہوں نے چلانا شروع کیا، لہٰذا ان کی تمام باتیں مانی جائیں، اپ ٹو دی لیول ناجائز باتیں بھی مانی جائیں کہ جی اب آپ ایسا کریں، فلاں شخص کو یہاں اپوائنٹ کریں، فلاں شخص کو آپ چھٹی کر دیں، فلاں شخص کو ٹرانسفر کر دیں، میرا بھانجے بھتیجے کو آپ نوکری پہ لے کے آ جائیں. وہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیونکہ اس شخص کو تو آتا ہی کچھ نہیں تھا، اس شخص کو تو میں نے اپوائنٹ کیا ہے، میں نے سکھایا، اپوائنٹ نہیں کیا، میں نے اس کو سکھایا ہے، جب میں نے سکھایا تو پھر تو یہ میری بات سے باہر نہیں نکل سکتا، اس کو وہی کچھ کرنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ کا تمام ویژن اور آپ کا تمام وزڈم اور آپ کی تمام تعلیم جس پہ آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور آپ کے تمام کانٹیکٹس اور وغیرہ وغیرہ، اس سب کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، کیونکہ آپ ایک ٹاپ موسٹ پوزیشن ہوتے ہوئے بھی سبارڈینیٹ بنے رہیں گے اپنے انڈر کام کرنے والے لوگوں کے. ایک بہت بوڑھا کلرک جس کو بہت سارے معاملات پتہ ہیں، وہ آپ کو عام عوامی زبان میں وہ آپ کو چلا رہا ہوگا، یہ کریں سر جی، پھر آپ یہ کریں سر جی، پھر آپ یہ کریں، اینڈ یو آر باؤنڈ کہ جی میں نے یہ سارے کام سر انجام دینے ہیں. So, the inside study of administrative law gives you a big picture. اصل کہانی کیا ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ لگتی ہے. یہ بھی اس کا ایک فیچر ہے، اور جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ہم ایڈمنسٹریٹو لا کا بگ پکچر جو ہے وہ اس سے آپ کو آگاہی ہوگی، اور آپ اپنے رول میکنگ بنا سکتے ہیں، پالیسیز بنا سکتے ہیں. وہ پالیسیز جو ہیں وہ تھرو آؤٹ آپ کے لیے وہ ایک ایسے رولز بن جائیں گے جس کو آپ کے بعد آنے والے لوگ بھی استعمال کر رہے ہوں گے اگر آپ کسی محکمے کو جوائن کرتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں جناب. جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ دے آر سبجیکٹ ٹو انکوائری ان آرڈنری لیگل پروسیڈنگز، یعنی وہ قانون سے بالا تر نہیں ہو جاتی ہے. جو اتھارٹیز ہیں وہ قانون سے بالا تر نہیں ہو جاتی ہیں، قانون کے جو لا آف دی لینڈ ہے اس کے اندر ہی رہتی ہیں. لہذا ہمارے پاس نمبر آف ایگزامپلز ایسے موجود ہیں. میں صرف اخباری خبروں میں آپ کو لیگل پروسپیکٹ میں نہیں بتا رہا ہوں، میں صرف اخباری خبروں کے متعلق بتا رہا ہوں کہ جو ملک کے سفیر ہیں، جو ملک کے ایون بہت سب سے امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہنے والے افراد
اگر کوئی غیر قانونی حرکت کرتے ہیں تو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہیں رہے ہیں، اور کوئی بہت میں اخباری خبریں اور سیاست کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، نام کسی کا نہیں لوں گا، یہ کہوں گا کہ آپ پچھلے 6 مہینے اور سال بھر کی جو اخبارات ہیں ان پہ نظر رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا میں کیا بات کر رہا ہوں، جو بہت امپورٹنٹ کی پوسٹ پہ یا سب سے امپورٹنٹ کی پوسٹ پہ رہے ہیں، رہ چکے ہیں، اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی قانونی کسی اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو ایسے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے دے آر سبجیکٹ ٹو انکوائری، ان کو سزائیں بھی ملی ہیں، بہت امپورٹنٹ بہت مضبوط پوزیشن والوں کو بھی سزائیں ملی ہیں۔ کون لوگ ایسے ہیں، کون لوگ ایسے افراد ہیں، وہ یو نو اٹ، اخبار پڑھیں، کیونکہ دیکھیں اس پوزیشن پہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں اور آپ لوگوں سے ایڈریس کر رہا ہوں، ہر انڈیویجول کو الگ الگ سمجھانا ذرا سا مشکل ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ون آن ون ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہے، لیکن ارسپیکٹو کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی جی سزائیں بڑی غلط دی گئیں اور بڑا ناجائز کیا گیا، اور بالکل میں اس بحث میں نہیں آ رہا ہوں کہ بہت اچھی سزائیں دی گئیں اور بڑا نیک کام کیا اور وہ تھا اس کا، بالکل میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ وائلیشن آف دی لا، کی پوزیشنز کے لوگ بھی تھے، وائلیشن آف دی لا، اور اس پہ سزا ملی ہے، سمپل انف۔ فیچرز کے حوالے سے ہی ہم آگے دیکھتے ہیں، جو رول ہے ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کا اور جو ایکسٹینٹ ہے ان کی اتھارٹیز کا، وہ آرگیویبل ہے، اس پہ بات چیت ہوتی ہے کہ جناب آپ نے درست کام سر انجام دیا یا درست کام سر انجام نہیں دیا، وہی جو میں بھی بات کر رہا تھا کہ دے آر سبجیکٹ ٹو دی لا، ان کے لیے کوئی الگ قانون الگ طریقہ کار نہیں ہے۔ تین اہم سوال ہوتے ہیں اس میں، بلکہ نمبر آف کوشچنز ہیں جو کہ فیچرز کے حوالے سے دیکھیں، کون سے لوگ جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی پہ ہیں، واضح رہے، اب تو نام نہیں بتاتا ہوں، ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی پہ اور نیب کے حوالے سے جو شخص اپوائنٹ ہوئے تو وہ کون لوگ ہیں، کیا وہ ٹھیک لوگ تھے، میں ٹاپ موسٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹھیک لوگ تھے نہیں تھے، اور اگر ٹھیک تھے یا نہیں تھے، دس کویسچن از ریزڈ ٹائم اینڈ اگین ان ہائر کورٹس، ان سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، کہ وہ ٹھیک اپوائنٹ ہوئے یا نہیں ہوئے، ارسپیکٹو کہ جو بھی فیصلہ آیا یا نہیں آیا، ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کون ہیں، کون لوگ ہیں، انڈیویجولز کون ہیں، جو ان کے the nature and the power exercised by administrative authorities، کیا وہ نیچر اور پاورز جو ہیں وہ ایز پر لا استعمال کی گئی اور ایز پر لا فار دی بینیفٹ اور فار دی ویلفیئر آف دی کامن مین استعمال کی گئیں، یا انہوں نے اپنی پاورز جو تھیں وہ استعمال کی ہیں یا کرتے ہیں، ہم ایک ان جنرل بات کر رہے ہیں کہ وہ جو پاورز اور اتھارٹیز ہیں وہ اپنے انٹرسٹ میں استعمال کی ہیں، پرسنل انٹرسٹ میں استعمال کی ہیں، لوگوں کو نوازنے کے لیے استعمال کی ہیں، یا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کی ہیں۔ دس از آلسو ون آف دی فیچرز۔ مزید سوال اس میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ لمیٹیشنز کیا ہیں جو عام قانون نے، جس کی میں ذکر کر رہا ہوں کہ اور کسی قانون کی وائلیشن تو نہیں کی، آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے کسی اور قانون کی وائلیشن تو نہیں کی ہے، تو کون کون سی لمیٹیشنز ہیں جو کہ کسی انڈیویجول کی پاورز پہ کو لمٹ کرتی ہیں، کون کون سی اور قوانین ہیں، دیگر قوانین ہیں جو پاورز کو لمٹ کرتے ہیں کہ آپ یو آر سبجیکٹ، جو یہ ثابت کریں گے کہ یو آر سبجیکٹ ٹو اے لا، یہ بات ثابت کر ٹو اینی ادر لا۔ کیا نادرا کا چیئرمین، آپ سے بڑا آسان سا سوال ہے، کیا نادرا کا چیئرمین جو ہے وہ ٹریفک کا اشارہ توڑے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا؟
سمپل انف. یا اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر نادرا کا چیئرمین اشارہ توڑتا ہے تو جو باقی تمام لوگ جو نادرا میں کام کرتے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. ظاہر ہے ایوری بڈی از سبجیکٹ ٹو لا. کون سی لمیٹیشنز ہیں جو ان کی پاورز کو لمٹ کرتی ہیں. کس طریقے سے, کس طریقہ کار کے مطابق ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز جو ہیں ان کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جناب فلاں ایریے سے باہر نہیں جا سکتے, فلاں آپ کی جورسڈکشن بس وہیں تک ہے جہاں آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ ارے یار دیکھیے جو ٹریفک کے سپاہی ہوتے ہیں, وہ جو اپنے گھروں پہ جا رہے ہوتے ہیں تو سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے بعض دفعہ میں بعض افراد لفٹ مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اپنے جاب آورز جب تک ان کے ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی گاڑی کو ہاتھ دے کے روک سکتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے پیپرز دکھائیں, اور غلط وائلیشن کرنے کی صورت میں آپ کو سزا ملتی ہے. ایون یونیفارم میں ہوتے ہوئے جب ان کا جاب آورز ختم ہو جاتے ہیں تو وہ ایک عام شخص کی طرح لفٹ مانگ رہے ہوتے ہیں, یعنی ہمیں لفٹ دیتے ہیں, ہم نے اسی روڈ پہ آگے جانا ہے. اگر آپ نے کبھی لفٹ نہیں دی تو ایسے لوگوں کو ضرور دیکھا ہوگا. میں خاص طور پر بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں, بڑے شہروں میں تو یہ منظر عام دیکھنے کے لیے ملتا ہے. کون سا پروسیجر ہے جس کے تحت ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز جو ہیں وہ کون سا پروسیجر فالو کرتی ہیں؟ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کون سا پروسیجر فالو کرتی ہیں, کون سا طریقہ کار انہوں نے آپٹ کیا ہوا ہے, بنایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ اب اس پہ عمل پیرا ہیں. یہ بھی اس کے فیچرز کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. اور اگر کوئی شخص ان کے کسی عمل کی وجہ سے متاثر ہو جائے, اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے, تو اس نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا, اس کے پاس کون سی اس انڈیویجول کے پاس جس کو کوئی نقصان ہو, ریمیڈی کیا ہے, ازالہ کیا ہے. غلط چالان ہو جانے کی, گاڑی کا موٹر سائیکل کا غلط چالان ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس ریمیڈی کیا ہے. کیا عدالت میں جا سکتے ہیں اپنے رائٹس لینے کے لیے, یا آپ غلط چالان سے مراد یہ کہ ہوتا ہے شہروں میں خاص طور پہ اور بعض دوسرے علاقوں میں بھی ڈبل سواری پہ پابندی ہے, سوائے کوئی خاتون ساتھ بیٹھی ہو, اور خاتون ساتھ بیٹھنے میں اگر کوئی چالان ہو جائے تو اس صورت میں آپ کے پاس ریمیڈی کیا ہے. اب آپ کس فورم پہ اپنی آواز اٹھائیں گے, کیا آواز اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے, اور آواز اٹھا سکتے ہیں تو کس فورم میں اٹھا سکتے ہیں, یہ بھی اس کے فیچرز میں شامل ہے. اور اسی کو ہم آگے اگر لے کے چلیں تو اس کے کانٹینٹس کی بات کریں گے, ایڈمنسٹریٹو لا کے کانٹینٹس کی بات کریں گے. جو ان کی اپنی کون سے ایریاز پہ سوالات, اگین جیسے ہم نے کچھ سوالوں کو ذکر کیا تھا, اسی کے حوالے سے کون سے کانٹینٹس ہیں جن کو آپ ڈسیکشنز کون سی ہیں بائی دی لا, فارمل ممتاز کہاں سے کیا جاتا ہے ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کو, اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کون سے ان کے پاس فیصلے کرنے کے اہل ہوتے ہیں, اپنے ڈپارٹمنٹ کے باہر وہ کس طرح سے ریسٹرکٹ ہوتے ہیں, یہ والی چیزیں جو ہیں یہ کانٹینٹس میں شامل ہوتی ہیں ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کے. اس کی مثال کے طور پہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کانٹینٹس پہ ہی ہم بات کر رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹو لا کیا ہے اور ایڈمنسٹریٹو لا کو اپروچ کرنے کا کیا طریقہ ہے.
یا اگر ہم بات کریں کہ جو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فریم ورک ہے اس کے حوالے سے بات کریں کہ ہمیں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کیا سپورٹ کرتا ہے اور کس حد تک سپورٹ کرتا ہے ایڈمنسٹریٹو لا کو اور ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کو اور ایڈمنسٹریٹرز کو کس طرح سپورٹ کرتا ہے یا کس طرح سپورٹ نہیں کرتا، اور کانسٹیٹیوشن نے ایک طریقہ کار، ایک قانون بنانے کے طریقہ کار معلوم ہے کانسٹیٹیوشن میں. تو سوال یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو لا کیا اس اسکیلیٹن کے اس بنیادی آئینی ڈھانچے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. دیز آر دی کانٹینٹس جس پہ ڈیٹیل میں بات کرتا ہے جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے، وہ اس حوالے سے ڈیٹیل میں بات کرتا ہے. یہی کچھ اور بھی سوال ہیں جو کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ سوال یہ بھی ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو لا کے لیے جو اس کا فریم ورک ہے اس پہ کہاں پہ بات کرنا شروع کریں گے، کس حوالے سے بات کرنا شروع کریں گے، کن گراؤنڈز پہ بات کرنا شروع کریں گے، کون سا پروسیجر ہے، کون سا طریقہ ہے، کون سی اتھارٹی ہے جس پہ، یعنی چالان تو ہے آپ کا ہو گیا جبکہ ایک صرف خاتون ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، موٹر سائیکل پہ خاتون ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، یا کم عمر یا ایک آدمی کم عمر بچہ تو نہیں، میں ایک ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کے حوالے سے ان کی ایک ناجائز بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی جو ہے اس کے پاس تمام کاغذات پورے ہیں، گاڑی کے پیپرز پورے ہیں، اور اس کا پھر بھی چالان ہو جاتا ہے، یا اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو اپنا بینک میں گیا اور اس کے سگنیچر بھی ملتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس غلطی نہ ہونے کے باوجود اس کا چیک کلیئر نہیں کر رہے، تو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کو کیسے چیلنج کیا جائے، کہاں سے سٹارٹ کیا جائے؟ کیا اس کے سٹارٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سمپل ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر آرگنائزیشن میں مختلف طریقہ ہوتا ہے، تو بینک کا اگر آپ کا چیک کلیئر نہیں ہوا تو کیا آپ برانچ مینیجر سے شکایت کریں گے، یا آپ وی پی سے، وائس پریزیڈنٹ سے شکایت کریں گے، یا پریزیڈنٹ آف دی بینک سے شکایت کریں گے؟ جی ہر چیز پوری تھی، مجھے چیک نہیں دیا گیا، مجھے کیش نہیں دیا گیا. کیونکہ یہ ایگزیکٹلی ایسا پکچر ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ آپ بینک میں گئے ہیں اور جو مسٹر اے بینک میں گیا بی کا چیک لے کے، بی نے اس دوران میں فون کر دیا اور کہا کہ بھیا اس آدمی کو چیک کلیئر ابھی آپ نہ کریں، تو بینک والے بہت کم اپنی ذاتی دوستی نبھانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی آپ کا چیک کلیئر نہیں ہو سکتا، آپ کے پاس فنڈز بھی پورے، کہتے ہیں جی بتائیں وجہ بتائیں، فنڈز بھی پورے، پھر کیا وجہ ہے؟ وہ جی ابھی آپ بیٹھ جائیں، ابھی آپ 2 گھنٹے بیٹھ جائیں، ابھی آپ 3 گھنٹے بیٹھ جائیں، ہم ایڈوائس کا انتظار کر رہے ہیں، ایڈوائس آئی، اینی تھنگ. سو اس صورت میں آپ کہاں سے اس ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے ریویو پہ جائیں گے؟ اور فرض کریں کہ آپ کو ایڈمنسٹریٹو نان جوڈیشل ریویو میں آپ کی آواز نہیں سنی گئی، آپ کا جو مسئلہ تھا اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، تو اب آپ کہاں جائیں گے؟ کیا امبڈسمین کے پاس جائیں گے؟ اور اگر امبڈسمین سے مراد جو ہے وہ اسے کہتے ہیں محتسب کے پاس جائیں گے، کیوں آپ کو محتسب کے پاس جانے کی صورت میں آپ کے پاس، یاد رکھیے گا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں فریڈم آف انفارمیشن اور رائٹ آف ریزننگ، جو کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، کہ مجھے جناب جواب نہیں دے رہے، تو
کیا محتسب کے پاس کسی سبجیکٹ پہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے, اور کن سبجیکٹس پہ جا سکتے ہیں, کون کون سے ڈپارٹمنٹ, کون کون سی آرگنائزیشن, کون کون سے فورم اویلیبل ہیں جن فورم پہ چل کے آپ اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں. اسی کو ہم مزید آگے لے کے چلیں گے تو بات کریں گے کہ ڈیلیگیشن آف لیجسلیشن اور اسٹیچوری انٹرپریٹیشن, کیا جو آپ کی لیجسلیشن ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن ہے, دیٹ از ایز انڈر دی کانسٹیٹیوشن, یا اپنی انٹرپریٹیشن کرتے وقت جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن تھا اس نے کسی اور لا کی وائلیشن کر لی, اپ ٹو دی لیول کہ کیا اس نے کسی جو کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن کی کوئی وائلیشن کی ہے, کیا فریڈم آف اسپیچ کے تحت جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس میں, بنیادی حقوق میں ہم پڑھ چکے ہیں, کیا اس کی تو کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا چیک کیوں آپ نے روک رکھا ہے, مجھے کیوں آپ میرا چیک کلیئر نہیں کر رہے, اور ان کو آپ کو کوئی جواب نہیں دے پا رہے, تو کیا آپ کو فریڈم آف انفارمیشن کی وائلیشن تو نہیں ہو رہی ہے. فریڈم آف انفارمیشن کی وائلیشن ہو رہی ہے تو آپ کے پاس کون کون سی ریمیڈیز اویلیبل ہیں. جو کانٹینٹس ہیں وہ اس بات سے بھی ڈیل کرتے ہیں, اور اس بات سے بھی ڈیل کرتے ہیں کہ اگر یہ تو ہمارا طریقہ کار تھا کہ ہم نان جوڈیشل بات کریں, اور اگر جوڈیشل ریویو ہے تو کیا اس پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے کہ جوڈیشل ریویو, اور پھر اگر جوڈیشل ریویو پہ جائیں گے تو جورسڈکشن یعنی کسی عدالتی جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے, جو آپ کا سٹینڈنگ ہے, جو آپ کی سٹینڈنگ ہے, جو آپ کا کلیم ہے, جو آپ کی ڈیمانڈ ہے, وہ جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں, یہ بھی کانٹینٹس کا سبجیکٹ ہے, یہ بھی کانٹینٹس کے پورٹ فولیو میں آتا ہے. اور جو پاورز استعمال کی ہیں ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی نے, تو وہ از دس ابیوز آف پاور, یعنی اختیار تو ہے لیکن اختیار جو ہے, مثال کے طور پہ پولیس کو اختیار ہے کسی شخص کو گرفتار کرنے کا, اور لیکن اس کے پاس یہ فرض ہے کہ جب بھی کسی شخص کو گرفتار کرے گی تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوگا. ابیوز آف پاور یہ گرفتار کر رکھا ہے اور پیش نہیں کر رہے ہیں, یا گرفتاری ہی شو نہیں کر رہے ہیں اپنے ڈاکومنٹس میں, ویسے ہی بلا کے اس کو بٹھایا ہوا ہے. تو از دس ابیوز آف پاور, اور اس ابیوز آف پاور کے بارے میں آپ کے پاس جوڈیشل یا نان جوڈیشل یعنی عدالتی اور غیر عدالتی کون کون سے فورم اویلیبل ہیں, اس کے لیے بھی سارے ملا کے 15 ہیں. یہ کانٹینٹس کے جو سوالات ہیں یہ سارے ملا کے 15 ہیں, ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے اس نے کوئی ریفیوزل تو نہیں کیا اپنی آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی میری بات سنیں, میری اپلیکیشن سنیں, اور اس کے وہ آپ کی اپلیکیشن, آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے, آپ کی بات سنتے ہی نہیں ہیں, تو کیا یہ کیونکہ بیکاز اٹس اگینسٹ دی نیچرل جسٹس, آپ کا حق ہے کہ آپ کی بات سنی جائے. آپ کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے, اس کے لیے حق ہے کہ پہلے آپ کی بات سنی جائے. آپ کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتے ہوں, یہ آپ کا حق ہے کہ پہلے آپ کی بات سنی جائے. ایون آپ فرض کریں چھٹی پہ چلے گئے ہیں, اور آپ چھٹی پہ گئے ہیں, یا کوئی شخص کی بات کر لیں, کوئی شخص چھٹی پہ چلا گیا, جو رولز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ فرض کرتے ہیں, رولز کہتے ہیں کہ آپ 20 دن چھٹی کر سکتے ہیں, آپ 40 دن کے بعد آ رہے ہیں, تو ایسا نہیں کہ جب 40ویں دن آئے تو لیٹر آف تھینکس آپ کے حوالے کر دیں کہ یو آر نو مور ریکوائرڈ, بلکہ یہ آپ کا قانونی حق ہے کہ پہلے آپ کو سنا جائے گا, اور اگر آپ کی ریزن جسٹیفائڈ ہے تو پھر آپ کی بات کو مطلب ہیئرنگ از مسٹ, آپ کی بات مانے یا نہ مانے, آپ اپنی چھٹی کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ایز پر دی نیچرل جسٹس. یہ آپ کا رائٹ ہے کہ اس پروسیجرل فیئرنیس میں نیچرل جسٹس کا خیال رکھا جائے گا. آگے دیکھتے ہیں جناب,
آگے دیکھتے ہیں. جو آپ کی بائز رولز ریزن اینڈ ایویڈنس سے مراد یہاں یہ ہے کہ آپ کے پاس جب آپ کہہ رہے ہیں یار میں چھٹی پہ تھا اور میں آپ تو جی 20 دن چھٹی کر سکتے تھے, آپ 40 دن کے بعد کیوں آ رہے ہیں؟ آپ ہیئرنگ میں کہتے ہیں جی بیمار تھا میں. اچھا تو بیمار تھا تو پھر تو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے کہیں گے اچھا ہم نے آپ کی بات سن لی ہے, آپ بیمار تھے, تھینک یو ویری مچ, یو کین گو. آپ کو یہ لیٹر آف تھینکس آپ کو اسٹرک آف کر دیا گیا ہے جاب سے. نہیں, ایسا نہیں کریں گے. آپ سے ریزنز پوچھیں گے, آپ سے آپ کہیں جی بیمار تھا, ہاسپٹل میں تھا, یہ میرا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے, میں آ ہی نہیں سکتا تھا, فون ہی نہیں کر سکتا تھا, وغیرہ وغیرہ, بے ہوش تھا. آپ اپنی ایویڈنس دیں گے تو وہ ایویڈنس جو ہے دیٹ از آلویز میننگ فل. اس کو یا تو ڈینائی کریں گے جی وہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ آپ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں ہے اور آپ کسی اور کا میڈیکل, یا آپ پیسے دے کے میڈیکل سرٹیفکیٹ آئے ہیں, وغیرہ وغیرہ, کوئی نہ کوئی اس کو ریزن آؤٹ کریں آپ کی ایویڈنس کو. ادروائز آپ کی بات کو نہ صرف سننا بلکہ جائز بات اگر ہوگی تو اس کو ماننا بھی پڑے گا. ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کو ایسی بات کو ماننا بھی پڑے گا. ایک دفعہ میں اپنی پرائیویٹ گاڑی میں جا رہا تھا اور سم ہاؤ آئی واز ان ایمرجنسی بھی بتا دیتا ہوں. کوئی دوا منگوائی تھی کسی نے اور وہ امیڈیٹلی اس تک پہنچانی تھی. تو میں چوک پہ جب پہنچا تو پولیس والے نے کہا کہ ٹھہر جائیے, جس طرح ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے ٹھہر جائیں. تو میں نے اس کو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے میں بوتل اٹھا کے دکھائی, یہ یہاں پہ جا رہا ہوں, دوائی کی بوتل اس نے دیکھی تو اس نے مجھے کہا آپ نکلے. باقی لوگ کھڑے ہیں, مجھے نکلنے کا اشارہ کر دیا, مجھے الاؤ کر دیا. میرا ایویڈنس اس کے لیے مناسب تھا. ویسے تو یہ اس ایگزامپل کے بعد آپ کے پاس بھی اگر گاڑی میں کوئی ایک اس طرح کی بوتل رکھ لے اور جب جا رہے ہوں تو پولیس والے سے کہیں میں جا رہا ہوں جی, مشورہ نہیں دوں گا. آپ جو سب سے زیادہ طاقتور بات ہوتی ہے نا جی, وہ سچ ہوتا ہے. اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اور اگر آپ سچے نہیں ہیں تو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. آگے چلتے ہیں. جو آپ کی سبسٹینٹیو فیئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے, جو آپ کا پورٹ فولیو ہے, جو آپ کی شکایت ہے, جو آپ کا اعتراض ہے, اس اعتراض کو جس طرح ہینڈل کریں گے وہ آئندہ کے لیے ایک رولنگ بن جائے گی کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوگا, کیونکہ آج سے 2 سال پہلے, 2 مہینے پہلے, 2 دن پہلے سیم کیس میں یہی آپ نے فیصلہ دیا تھا اس قسم کے حالات میں, تو اب آپ کو یہی والا فیصلہ اس قسم کے حالات میں دینا ہے. یہ ایک فیوچر کی ایکسرسائز کیسے کریں گے یہ اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جو آپ کے ان لافل ڈیسیژن ہیں یا جو آپ کے بیونڈ دی لمٹ ڈیسیژن ہے, ان سے کیسے عہدہ برا ہو جائے گا. یہ تمام کے تمام عہدہ برا ہو جائے گا کا مطلب یہ کہ ایک دفعہ اگر فیصلہ یہ دے دیا کہ خبردار, ڈانٹ دیا, دوبارہ نہیں آنا, کچھ نہیں, تو کیا از اٹ فائنل آرڈر, یا اس کے ساتھ آپ چیلنج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس حوالے سے بھی جو کانٹینٹس ہیں آپ کے ایڈمنسٹریٹو لاء کے, وہ آپ کو کس حد تک سپورٹ کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی دیکھا جائے گا. اس سے آگے نکلتے ہیں جناب, فنکشنز کی بات کرتے ہیں. فنکشنز پہ اگر ہم بات کریں گے تو ایڈمنسٹریٹو لاء generally refers to the law relating to control the government power except the parliament. پارلیمنٹ کو نکال دیں, اس کے بعد گورنمنٹ کے جتنے فنکشنریز ہیں, گورنمنٹ کے جتنے کام کرنا, سر انجام دینا, گورنمنٹ جو کام سر انجام دیتی ہے پارلیمنٹ کو کنٹرول نہیں کرتے. باقی سرکار کیسے چلتی ہے وہ ایڈمنسٹریٹو لاء کے تحت ہی چل رہی ہوتی ہے. اسی سے آگے بات کریں تو جو
ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کے پاس جو دے آر سبجیکٹ ٹو لا، ان کے پاس لیگل لمیٹیشنز آتی ہیں، جو کہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ باقی ساری لمیٹیشنز ہوں گی، باقی ساری لاز ان کے اوپر اپلیکیبل ہوں گے، اور ان لاز کے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کام کر سکتی ہیں، وہ اپنے قوانین بنا سکتی ہیں، جس میں ایبیوز آف پاور یعنی پاور کو غلط ایکسرسائز کرنے سے نہ کر سکتی ہوں، اس حساب سے فنکشنز اپنے سر انجام دے سکتی ہیں۔ تو اسی کو ہم آگے لے کے چلیں تو پتہ لگتا ہے جو ایڈمنسٹریٹو لا کا بنیادی پرپز سے وجہ ہے، جو بنیادی ان کی ضرورت ہے، جو ان کی بنیادی سٹینڈنگ ہے، فنکشنز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو لا کے، وہ جو ہے وہ لیگل لمٹس میں لوگوں کو آسانی بہم پہنچانا ہے۔ دس از دی فنکشن آف ایڈمنسٹریٹو لا کہ ہم باقی قوانین کے اوپر قائم رہتے ہوئے، کیونکہ جناب میں ڈاکٹر ہوں لہٰذا میرے اوپر کوئی رول اپلائی نہیں ہوتا، لہٰذا میں تمام اشارے توڑ سکتا ہوں، لہٰذا نادرا والے آ کے وہ میرے گھر پہ مجھے آئی ڈی کارڈ دیں، لہٰذا میرے بچوں کی فیس معاف کر دی جائے، نہیں، باقی تمام قوانین کے تحت رہتے ہوئے آپ کے پاس اتھارٹی ہے، اور آپ کے پاس اتھارٹی یہ ہے کہ لوگوں کو آسانی بہم پہنچائیں، اور اس اتھارٹی کے تحت آپ کے پاس جو چٹ ہوتی ہے نا، ایک ہر ہاسپٹل کے بعد چٹ لیتے ہیں، اس چٹ کو لے کے آپ جا رہے ہوتے ہیں، دیٹ از یور لیگل رائٹ، آپ نے اس چٹ کے آنے والے شخص کو ایڈریس کرنا ہے، اور جہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ والا شخص خامخواہ چھٹی لینے کی خاطر، اپنے آفس سے چھٹی لینے کی خاطر وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، یہ he is using the law for his own personal benefit, for his illegal intention، تو اس کو آپ نے روکنا بھی ہے۔ جنرل ڈسکشن ہے جو پاکستان کے سسٹم میں جو فنکشنز آف ایڈمنسٹریٹو لا ہے وہ ایک دم تیزی کے ساتھ اسپیشلی 2007 کے بعد سے لے کے وہ ایک دم ریپڈلی انکریز ہوا ہے۔ مختلف محکمات جو ہیں ان کے بارے میں سوال جواب کہ یہ محکمہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا یہ محکمہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، اخبار آپ پڑھتے ہوں گے، اخبار میں جو کوٹس ہیں وہ محکموں سے متعلق سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ محکمہ درست، یہ محکمہ درست نہیں، اس محکمے کے ٹاپ موسٹ پرسن کو بلایا جائے، اس سے باز پرس کی جائے۔ اس میڈیا پہ بیٹھ کے میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں، باقی اگر آپ اس بات کو کیری آن کرنا چاہیں تو میری باتوں کے حوالے سے آپ یہی نیٹ پہ بیٹھیں، ویب سائٹس کھولیں تو آپ کو پتا چلے گا، اور نہ صرف آپ کو یہاں پتا لگے گا بلکہ اگر آپ ویسے تو دیکھیں آپ جب کمپیوٹر پہ ہیں تو آپ کے پاس نیٹ ایکسیس ہے، اور اگر آپ کے پاس نیٹ ایکسیس نہیں تو پرانے اخبار نکال لیں، اور اگر پرانے اخبار نہیں تو موجودہ اخبار پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو پتا لگے گا کہ باز پرس کی جاتی ہے ان لوگوں سے جو کہ اپنے فنکشنز کو درست طور پہ، وہ گورنمنٹ اتھارٹیز، وہ گورنمنٹ ایجنسیز جو اپنے فنکشنز کو درست طور پہ سر انجام نہیں دیتی، ان سے باز پرس کی جاتی ہے اور ان کو اس پہ سزا بھی ملتی ہے، سزائیں دی جاتی ہیں۔ گورنمنٹ ایجنسیز کی، ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کی ہم بات کر رہے تھے۔ ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز گورنمنٹ جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کو کام دیے جاتے ہیں کہ جناب آپ گورنمنٹ ایجنسی ہیں، آپ یہ والے کام سر انجام دیں۔ ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کیا ہوتی ہیں؟ جو کہ کرائسس کو ہینڈل کرتے ہیں، جو کہ لیجسلیچر اور جوڈیشری ہینڈل نہیں کر پاتا، اس کو کرائسس میں جب کوئی سیلاب آ گیا،
تو اس صورت میں لیجسلیچرز اس طرح کام نہیں کر سکتے, اتنا تیزی سے کام نہیں کر سکتے جتنا تیزی سے ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کا اپنا پرسنل ایکسپوجر نہیں ہے اس معاملے پہ تو ذہن میں لائیے کہ جب زلزلہ یا سیلاب آتا ہے تو ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز وہاں پہ یا کسی جگہ پہ اگر کوئی ایکسپلوژن ہو جاتا ہے تو اس جگہ پہ ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں, اور کیسے کام کر رہی ہوتی ہیں. اس صورت میں لیجسلیچرز اور جوڈیشری جو ہے وہ دیٹ از بیونڈ دی کنٹرول ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ کیسے اس کرائسس کو ہینڈل کرنا ہے, دیٹ از انڈر دی پورٹفولیو آف گورنمنٹ ایجنسیز. اور گورنمنٹ ایجنسیز کس طرح کام کرتی ہیں؟ گورنمنٹ ایجنسیز ڈو دیئر ورک, دے فنکشن انڈر ایڈمنسٹریٹو لاز. انہوں نے اپنے محکماتی لاز بنا رکھے ہوتے ہیں, اور وہ محکماتی لاز کیسے بناتے ہیں؟ وہ لاز وہ ہوتے ہیں جس کے لیے اس کو پارلیمنٹ امپاور کرتی ہے, پارلیمنٹ ڈیلیگیٹ کرتی ہے اپنی اتھارٹیز کے جناب آپ اس کے لیے لا میکنگ کریں. ادارے لا میکنگ کرتے ہیں, اور لا میکنگ کرنے کے بعد تھرو دیئر ایجنسیز ایڈمنسٹریٹرز انڈر ایڈمنسٹریٹو لا تھرو ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز وہ کرائسس میں آپ کو نظر آتا ہے, کرائسس میں آگ لگ گئی کسی گھر میں یا وغیرہ وغیرہ, اس کو کیسے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز ہیں جو آگے اس کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں. ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کے فنکشنز کیا ہیں؟ ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی پبلک کو ڈیل, عوام الناس, بڑی تعداد میں جہاں لوگ ہوں, انڈیویجولز نہیں بلکہ لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز جو ہیں وہ فنکشنز کرتی ہیں. ان کے طریقہ کار لوگوں کی فلاح سے متعلق ہوتے ہیں, لوگوں کو آسانی وہاں پہنچانے سے متعلق ہوتے ہیں. تین ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز جو ہیں وہ تین بیسک فنکشنز سر انجام دیتی ہیں, اور وہ ہے جو رول بنانا, ان کے لا میکنگ کرنا, اس کی ایڈجوڈیکیشن کرنا, اور یعنی جس ٹائم پہ کوئی اگر غلط کوئی فیصلہ دے دیا گیا ہے تو اس کو جوڈیشل فنکشن, سارٹ آف جوڈیشل فنکشن سر انجام دیتے ہیں. اسی محکمے کے اندر جوڈیشل فنکشن سر انجام دیتے ہیں کہ جناب اس نے میرا غلط چالان کیا تھا. جوڈیشل فنکشن ہیئرنگ کرنا, یا مجھے چھٹی میں حق تھا اور مجھے چھٹی نہیں دی گئی, جوڈیشل تو ایڈجوڈیکیٹنگ کرنا, اور تیسرا جو ہے انویسٹیگیٹ کرنا, معاملے کی اصل حقیقت تک پہنچنا. وہ ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کے تین بڑے فنکشن, اور بھی فنکشنز کرتی ہیں لیکن تین بڑے فنکشنز ہیں. رول میکنگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کا ساتھ دیتی ہیں, اور جو ریئل لائف جو سچویشنز ہوتی ہیں ان سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے رولز بنا رہے ہوتے ہیں, لاز بنا رہے ہوتے ہیں. نادرا میں جائیں گے تو نادرا میں چل کے آپ کو, یا بینک میں چلے جائیں, بینک میں آپ کو ایک ٹوکن, نادرا میں بھی ایسا ہی ایک ٹوکن مل جاتا ہے, ٹوکن لے کے, کیونکہ وہ ریئل لائف سچویشن ہے. لوگ اب آ رہے ہیں اور آنے کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم کہاں پہ بیٹھیں, یا ہم باہر دھوپ میں کھڑے ہو جائیں یا نہ کھڑے ہوں, اس کے حساب سے رول میکنگ کرنا ریئل لائف سچویشن کے حوالے سے قانون سازی. رول میکنگ ویسے قانون کسی اور چیز کو کہتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے لیول پہ سمجھنے کے لیے رول میکنگ سے مراد اس ٹائم کے کسی خاص پریسائز ٹائم کے لیے قانون بنانا, کسی خاص ٹائم کے لیے. اور جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا ایڈجوڈیکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں, ان ہاؤس لائرز ہوتے ہیں. سم ٹائمز ریٹائرڈ جج صاحبان کو زحمت دی جاتی ہے کہ وہ بھی آ کے بطور لائرز محکمے کے اندر بیٹھے, اس کو ان ہاؤس لائرز کہتے ہیں, جو اگر کوئی محکمانہ طور پہ کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی ہے, کوئی شرارت ہو گئی ہے, کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی مسٹیک ہو گئی ہے, تو اس مسٹیک کو کیسے ہینڈل کیا جائے
یہ بھی فنکشن ہے جو ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کا. اور اسی طرح تیسرا فنکشن ہم نے کہا تھا 3 فنکشن ہے, وہ انویسٹیگیٹ کرنا یعنی کسی معاملے کی گہرائی تک پہنچنا, کسی معاملے کو کی انکوائری کرنا کہ جی اصل معاملہ کیا تھا کیا نہیں تھا. اخبار میں جو میں آپ کو انکوائری کے حساب سے کہہ رہا ہوں, اس حوالے سے اگر آپ اخبار پڑھ رہے ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز بعض دفعہ میں معاملے کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے اپنی طور پہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ملک سے باہر جا رہے ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ جس آدمی کے پاس سے غیر قانونی طور پہ سے کوئی نارکوٹکس میں سے کچھ برآمد ہو گیا تو اس کی ہیئرنگ وہاں پہ کرتے ہیں, اس کو پوچھتے ہیں ہاں جی کیا. ایسا نہیں ہے کہ جس کسٹم پہ جو کاؤنٹر پہ لڑکا اسی نے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دی, بلکہ اسے پوچھتے ہیں ہاں بھائی ایشو کیا ہے, کون کون لوگ ہیں آپ کے ساتھ, کون کون لوگ نہیں ہیں, کتنے لوگ اس جہاز میں آ رہے ہیں, کون سے لوگ اگلے جہاز میں آ رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. جناب یہ تو تھا ہمارا اب تک کا ٹاپک جو ہم نے اس کو ڈسکس کیا. اب ہم جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. ہم لوگ دیکھیں گے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف کانسٹیٹیوشنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو لا کون سے ہوتے ہیں. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں 3 کانسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بنے ہیں. کون کون سے سالوں کے کانسٹیٹیوشن بنے ہیں, اب کون سا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ موجود ہے. ان کانسٹیٹیوشنز کو کبھی توڑنے کی کوشش کی گئی ہے, اور توڑنے کی اگر کوشش کی گئی ہے تو کیا یہ اپنی اصل حیثیت میں واپس آ گئے ہیں یا نہیں آ گئے ہیں. یہاں تک ہم ڈسکس کریں گے. کانسٹیٹیوشنل لا کو اور ایڈمنسٹریٹو لا سے مراد یہ ہے جو کہ ابھی ہم سارے فنکشنز پڑھ رہے تھے, تو کیا کوئی ایسی اتھارٹیز موجود ہیں جو کہ جب کوئی ایڈمنسٹریشن کسی قسم کی کوئی غلطی کرے, کوئی قانون شکنی کرے, تو ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ اس کو کیسے اس سے عہدہ برا ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ہم اس بات کا بھی ذکر کریں گے کہ ایڈمنسٹریٹو لا کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا ایڈمنسٹریٹو جو اتھارٹیز ہیں جس کا ہم ذکر کرتے ہیں, نادرا کا ذکر کرتے ہیں وغیرہ, تو کیا یہ ابھی ہی بنا ہے یا 47 سے بنا ہے, یا کون کون سے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں, کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو کہ کتنے عرصے پرانے ہیں. ظاہر ہے اتنے ڈیٹیل میں ہم تمام اداروں کو دو تین کو ہی ڈسکس کریں گے. کون کون سے ادارے ہیں ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ان کو ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کب کب بنائے گئے, انہوں نے کون کون سے کام سر انجام دیے. ہم ان کو ان جنرل یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ جی فلاں فلاں محکمے فلاں ٹائم پہ وجود میں آئے, اور ان کی جو کارکردگی ہے اس کارکردگی کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ جناب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے. جو آپ کے پاس ایک اور چھوٹا سا بات آپ سے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ذکر کرتا ہوں, اور یہ بھی ذکر کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ کتابیں پڑھنا شروع کی یا نہیں کی. تو اسی حوالے سے میں آپ سے ایک بالکل آخری بات, اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو میں آپ کو وہ نہیں کہتا جی انگلش رائٹرز کو پڑھیں اور وہی سب سے اچھے ہوتے ہیں. اس میں میرے پاس کچھ ایگزامپلز ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے, جو کہ یو ایس بیسڈ جورسٹس ہیں. جورسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سمجھنے کے لیے قانون دان ہوتے ہیں, لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے کہ شعبہ قانون کے پروفیسر حضرات کی ہم کوٹیشن یہاں پہ لے کے آتے ہیں. ٹائم اینڈ اگین مختلف وقتوں میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے جو رائٹرز ہیں, ایک رائٹر ہیں اشفاق احمد صاحب,
ان کی سیریز آف بکس ہے زاویہ کے نام سے. موقع لگے تو پڑھیے گا. زاویہ ونڈرفل سیریز, بہت بہت اچھی بک ہے. اس کا آپ انڈیویجول کوئی بک لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں. مجھے موقع ملا, میں نے ایک بک کسی نے کہا یا ذرا یہ دیکھنا, وہ میں نے دیکھی, وہ مزہ آیا, تو میں نے اس کی ساری سیریز پڑھی. اٹس اے ونڈرفل بک. ایک الگ وزڈم, ایک الگ ویژن انٹروڈیوس کرایا تھا انہوں نے, اشفاق احمد صاحب نے, تو مجھے اچھی لگی. تو میں یہی آپ کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو پڑھیے گا. بہت اچھی بک ہے. ٹل نیکسٹ ٹاپک, تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ, ملیں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو.